بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے چند دن پہلے ایک بیان کیا تھا جس میں ہم نے بتایا تھا کہ سائنس، مذہب اور جادو اور انسان یہ تقریباً ایک ساتھ ہیں، لیکن سائنٹیفک پروف کے مطابق آپس میں فرق اب کیا جا رہا ہے کہ کون سی چیز پہلے ہے اور کون سی چیز بعد ہے، لیکن ضروریات کے لحاظ سے یہ چاروں چیزیں آپس میں مربوط اور متعلق ہیں، ایک دوسرے کے بغیر تقریباً بہت مشکل ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ تقریباً ساتھ ہیں، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے وجود پر اور رسولوں کی ضرورت پر بھی بات کی تھی۔ تو ہم آگے اسی کو لے کر چلتے ہیں کہ جو ملحدین ہیں، ایتھسٹ جو لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، رسول کوئی نہیں ہے، شریعت کوئی چیز نہیں ہے، یہ ایک مفروضے ہیں، خیالات ہیں، توہمات ہیں۔ وہ تخیل اور توہم کو جیسے جادوگر اپنے جادو کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایسے ہی شریعت کے لوگ جو ہیں کہتے ہیں وہی آئی، رسول ہے، کوئی خدا ہے، تو رسول اگر ہوتا، کوئی خدا ہوتا، تو خدا اگر ہوتا تو موجود ہوتا، نظر آتا، کسی کو دکھتا، یا اس کا کوئی پروف ہوتا سائنٹیفک۔ ہم یہ بتا چکے ہیں کبھی بھی کسی نبی نے کسی وقت بھی خدا کے پروف کے لیے، خدا کے لیے ایویڈنس کوئی سائنٹیفک دینے کا دعویٰ نہیں کیا، کبھی چیلنج نہیں کیا کہ ہم اللہ کے وجود پر، اللہ کے ثبوت پر، اللہ کے واجب الوجود ہونے پر سائنٹیفک میتھڈ کے مطابق۔ سائنٹیفک میتھڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم پہلے ہائپوتھیسس ہوتا ہے، اس کا مفروضہ پیش کیا جاتا ہے، پھر اس کی تھیوری، نظریہ پیش کیا جاتا ہے، پھر اس کے مطابق اس پہ پریڈکشن ہوتی ہے، پیشین گوئی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی اینالیٹیکل یا لاجیکل ریزننگ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے، آبزرویشن ہوتی ہے، آبزرویشن کے بعد کچھ رولز جو ہوتے ہیں، پرنسپل، ان کو استعمال کرنے کے بعد رزلٹ نکالا جاتا ہے، پھر رزلٹ کے ساتھ موڈلٹیز جو ہیں وہ طے کی جاتی ہیں جزیات کے، کہ اس میں یہ موڈیلٹیز ہیں، اس میں یہ ہیں اور اس میں یہ ہیں۔ یہی بات کو مد نظر رکھ کر ہم نے یہ عرض کیا تھا خدا تعالی نہ میٹر ہے، نہ انرجی ہے، نہ خدا تعالی سالڈ ہے، نہ لکوڈ ہے، نہ گیس ہے، نہ پلازما ہے، یہ کوئی اسٹیٹ کی قسم میں سے نہیں ہے۔ جب وہ اسٹیٹ کی قسم میں سے نہیں ہے تو اس پر فزیکل اور فزکس کے، بایو کے، کیمسٹری کے رولز اپلائی نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ جب وہ مٹیریل ہی نہیں ہے، جب ایک چیز مٹیریل نہیں ہے تو ہم اس کے لیے کیسے فزکس یا کیمسٹری یا بایو کے رولز اپلائی کر سکتے ہیں؟ دوسری بات ہم نے یہ عرض کی تھی کہ اللہ تعالی جب ان چیزوں میں سے نہیں ہے تو ایک تو اس کے جب رول یہ اپلائی نہیں ہو سکتے تو اس کا مطلب یہ کہ سائنٹیفکلی وہ پروو نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے مطابق سائنٹیفکلی جب وہ ہم نے سائنس کس کے لیے بنائی ہے؟ فزکس، کیمسٹری، بایو کے لیے۔ فزکس، کیمسٹری، بایو کس سے بات کرتے ہیں؟ میٹیریل، میٹر اور انرجی سے، یا آج کل مزید جدت کے مطابق ڈارک انرجی اور ڈارک میٹر سے۔ جب اللہ تعالیٰ انرجی نہیں ہے، میٹر نہیں ہے، اینٹی میٹر نہیں ہے، ڈارک میٹر نہیں ہے، ڈارک انرجی نہیں ہے، تو اس پہ وہ رولز کیسے اپلائی ہوں گے؟ یہ تو ایسی ہے کان کے فنکشن کو ہم ثابت کرنے لگے ناک سے، ناک کے منہ سے، منہ کے زبان سے، زبان کے حصے، یعنی اگر کان کا آپ نے ثبوت دینا تو کان کے لوازمات اور دلائل پیش کیے جائیں گے، نہ سونگنے کے اگر ہوں گے تو ناک کو پیش کیا جائے گا، اور اگر چھونے کے ہوں گے تو پھر حص کو پیش کیا جائے گا، چکھنے کے ہوں گے تو پھر زبان کو پیش کیا جائے گا۔ جب ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوگی تو ہم کیسے رولز وہ اپلائی کریں گے؟ جب ہم کہہ رہے ہم نے خدا نے یا کسی رسول نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ میٹر ہے یا انرجی ہے یا اینٹی میٹر ہے، ڈارک میٹر ہے، ڈارک انرجی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے تو انہی کے لیے فزکس اور کیمسٹری اور بایو کے رولز اپلائی ہوں گے۔ جب اللہ نہیں ہے تو اس پہ رولز بھی اپلائی نہیں ہوں گے۔ تو یہ ڈیمانڈ کرنی اللہ تعالیٰ کا سائنٹیفک پروف دو، یہ لاجیکل ہے، یہ بالکل بے عقلی کی بات ہے۔ بالکل یہ پہلے تو یہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں سائنٹیفک پروف چاہیے ورنہ ہم نہیں مانتے، تو اب کہتے ہیں ایویڈنس جو بیس ہو، سائنس ایویڈنس بیس ہونی چاہیے، ایویڈنس جو ہونی چاہیے سائنس بیس ہونی چاہیے، سائنٹیفک ایویڈنس ہونی چاہیے۔ تو کیا خیال ہے جب ہم کتنے ساری چیزیں پیش کرتے ہیں تو سائنٹیفک ہی پروف ہر چیز کا دیتے ہیں؟ ابھی تک نہیں۔ اب ہم نے دوسری بات یہ ذکر کی تھی کہ اب
یہ جو ملحد ہیں، ایتھسٹ ہیں، یہ خدا کو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ خدا کے لیے کبھی بھی جو نہ خدا کو مانتے ہیں نہ رسول کو مانتے ہیں، تو ان کے خلاف خدا اور رسول کو دلیل کے طور پہ پیش نہیں کرنا چاہیے مسلمانوں کو، اور نہ ہی قرآن اور حدیث کو پیش کرنا چاہیے. کیوں؟ وہ خدا اور رسول کو نہیں مانتے تو قرآن اور حدیث کو بھی نہیں مانتے. اور ہم یہ کہہ چکے ہیں خدا اور رسول فزکس، کیمسٹری، بایو کے رول پر اپلائی نہیں ہو سکتا، اور وہ نہ میٹر ہے نہ اینٹی میٹر ہے، نہ انرجی ہے نہ ڈارک میٹر ہے، ڈارک انرجی ہے. جب وہ یہ نہیں ہے تو فزکس، کیمسٹری، بایو یعنی سائنس کے رولز اس پر اپلائی نہیں ہوں گے. تو دونوں میں گیپ ہے. اب وہ اگر سائنٹیفک پروو کریں گے، سائنٹیفکلی کہیں خدا نہیں ہے، تو ہمارے لیے وہ قبول نہیں ہے، کیونکہ ویلڈ نہیں ہے اس کے لیے. کیونکہ خدا تعالیٰ وہ سولڈ اسٹیٹ یا لکوڈ یا گیس یا اسٹیٹ نہیں ہے، نہ انرجی ہے نہ میٹر ہے. تو اگر وہ یہ ثابت کہتے ہیں کہ ہمیں سائنٹیفک پروف ضروری ہے خدا کو ماننے کے لیے، تو اس سے پہلے ان کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ میٹر یا انرجی ہو. جو وہ ثابت کر دیں گے پھر دیکھی جائے گی. اب رہی کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو مانو یا اللہ کو مانو، بھائی وہ تو خدا کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، تو وہ قرآن و حدیث کو کہاں سے مان لیں گے؟ تو ہم ان کے سامنے اگر قرآن و حدیث پیش کریں گے بطور دلیل، کیونکہ وہ مسلمانوں کے لیے دلیل ہے، وہ بلیورز کے لیے ہے، نان بلیورز کے لیے نہیں ہے دلیل قرآن و حدیث. ان کے لیے ایسی چیز لانی پڑے گی جو ان کے اور ہمارے درمیان کامن ہو، ایسی کوئی ایویڈنس، کوئی ایسا رول، کوئی ایسا درمیان میں کہ اس سے جسٹیفائی کیا جا سکے، دونوں کے بارے میں اس کو سمجھا جا سکے کہ بھئی ایسی چیز بیچ میں پیش کی جائے کہ ان کو بھی اس پہ سے اتفاق ہو اور مسلمانوں کو بھی اتفاق ہو. جب دونوں کو اتفاق ہوگا تو پھر بحث بھی کسی نتیجہ تک پہنچ جا سکے گی. ادروائز ہم ایسے ہی ادھر ادھر گھومتے رہیں گے، ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں گے، اور پانی میں مدھانی گھمانے والی بات ہوگی. اس سے نہ جھاگ نکلیں گے نہ مکھن نکلے گا، کچھ بھی نہیں نکلے گا. تو اس لیے ہم نے پھر عرض کیا تھا کہ جب یہ نبی آتے ہیں اور یہ ہم یہ کہتے ہیں نبی ہیں، خدا ہے، رسول ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز نہیں، توہم ہے، یہ خام خیالی ہے، یہ توہم پرستی ہے، یہ ایگزسٹ نہیں کرتے. تو ہم نے اس کے بارے میں پھر بتایا تھا کہ ٹھیک ہے ایک کامن بنا لیتے ہیں. کامن یہ کہ کوئی بھی بندہ آتا ہے، ہمیں کوئی بات بتلاتا ہے، کوئی خبر دیتا ہے، جو وہ نیوز دیتا ہے، تو اس کو ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں یہ پاسبل ہے یا امپاسبل ہے، یہ ممکن ہے یا غیر ممکن ہے. اگر غیر ممکن ہو تو پھر اس کے جھوٹے ہونے کے لیے، اس کے غلط ہونے کے لیے، ان کریکشن کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ غیر ممکن ہے، یہ پاسبل نہیں ہے، امپاسبل ہے. اور اگر وہ چیز پاسبل ہو تو پھر اس کے بارے میں بحث کی جاتی ہے کہ جو خبر دینے والا ہے، یہ جو نیوز بتا رہا ہے، یہ واقعہ، یہ حادثہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے، آیا وہ جو اللہ ہونے کی بات بتا رہا ہے، آیا وہ اس کا کریکٹر کیسا ہے، آیا وہ سنجیدہ ہے، جھوٹا ہے، وہ ہمارے ساتھ رہتا رہا ہے، کتنا عرصہ رہا ہے. ہم اس کے بارے میں، جس کو ہم تزکیہ شہود کہتے ہیں عدالتی زبان میں، تو اس کے ہم کریکٹر کو دیکھتے ہیں، اس کی سابقہ زندگی کو دیکھتے ہیں، اس کے تناظر میں دیکھتے ہیں بندہ کوئی گھٹیا جھوٹ بات، کوئی ایسی بات کر سکتا ہے. جب ہمیں پتہ چلا وہ انتہائی گڈ کریکٹر ہے، گڈ مینرڈ ہے، بالکل ویل مینرڈ بندہ ہے، انتہائی سنجیدہ، سیریس ہے، کبھی اس کی ایسی ویسی بات، کوئی بے ہوئی اس نے افواہی بات نہیں کی، تو پھر ہمیں دلیل یہ دیکھنی پڑے گی آیا کہ وہ اس بات پر قائم ہے یا نہیں ہے. کیوں؟ اگر ہم اس کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکتے تو پھر ہم اس کی اس خبر کو بھی جھوٹا ثابت نہیں کر پائیں گے. تو نبیوں نے سب سے پہلے جب آئے تو انہوں نے نہیں یہ کہا کہ خدا انرجی یا میٹر ہے، یا فزکس، کیمسٹری، بایو کے رولز پہ اپلائی ہوں گے، یا سائنٹیفکلی پروف اس کا دیا جائے گا. کبھی کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. جب یہ دعویٰ ہی نہیں ہے، جب وہ میٹر انرجی نہیں ہے، تو اس کے وہ نہیں اپلائی ہوں گے، فزکس، کیمسٹری، بایو اور سائنس کے پروف رولز اپلائی نہیں ہوں گے. اور دوسری بات یہ کہ جب خدا تعالیٰ کو ہم نے کہہ دیا کہ وہ میٹر انرجی نہیں ہے، لیکن خبر جو دینے والا ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں،
اس کا کریکٹر دیکھتے ہیں. جیسے جج کے پاس ایک بات آتی ہے, وہ دیکھتا ہے کہ یہ بات ہے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے یا سچا ہے. پہلے تو وہ دیکھتا پاسبل ہے امپاسبل, اگر امپاسبل ہو تو اس کو وہی کہتا قید کرو, جھوٹ بول رہا ہے, یہ وہ عدالت کا وقت ضائع کر رہا ہے. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ امپاسبل ہے کیونکہ یہ نہیں مانتے, یہ نہیں مانتے, یہ بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ اللہ یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے, یہ غیر ممکن نہیں ہے. یہ کہتے ہیں بس ثبوت ہمیں چاہیے, ہمیں وجود چاہیے, ہمیں ایگزسٹنس کی دلیل چاہیے, ایویڈنس چاہیے, کوئی پروف چاہیے. لیکن پروف کے لیے یہ شرط لگا دیتے ہیں, کنڈیشن, بھائی ہمیں پروف چاہیے جو سائنٹیفک ہو, یعنی فزکس, کیمسٹری, بایو وغیرہ کے جو اپلائی کرتے ہیں نا رولز, ان رول کے ذریعے سے ثابت کریں. اب یہ بات اس طرح حل نہیں ہوگی. تو اب سوال یہ کہ جتنے بھی جرائم ثابت ہوتے ہیں, جو بھی آج تک ثابت ہو چکا, انسان نے اتنی زندگی گزاری ہے, سب چیزوں کے ہر مرحلے پر سائنٹیفک پروف دیے جاتے ہیں. عدالت میں کبھی بالکل ڈی این اے ویلڈ ہوتا ہے, ڈی این اے کو مانا جاتا ہے, ڈی این اے فورینسک لیبارٹری, جیو فینسنگ بھی ہوتی ہے, لوکیشن اور جی پی ایس جو یہ تھیوری ہے یا پروسیس ہے, اس کو بھی کیا جاتا ہے, اس کو دیکھا جاتا ہے کہ جی پی ایس گلوبل جو پوزیشننگ جو اس کی لوکیشن وغیرہ ہے اس کو بالکل دیکھا جاتا ہے, اس سسٹم کو بالکل جانچا جاتا ہے, جیو فینسنگ کی جاتی ہے, فورینسک لیبارٹری سے اس کا رپورٹ لی جا سکتی ہے, سائنٹیفک جس چیز کا پروف ہو سکتا ہے اس کو سائنٹیفکلی دیکھا جا سکتا ہے. لیکن کیا ہر سطح پر, مطلب بندے نے آیا کہ میں نے اسے دیکھا یا نہیں دیکھا, وقوع ہوا یا نہیں ہوا, وقوع کی خبر یہ ہے یا نہیں ہے, سب جگہ پہ ہر مرحلے پہ عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ بندہ گڈ کریکٹر ہے یا بیڈ کریکٹر ہے, سنجیدہ ہے یا غیر سنجیدہ ہے, اس کا سابقہ ریکارڈ کیا ہے کیا نہیں ہے, کس ٹائپ کا ہے کس ٹائپ کا نہیں, اس کے تناظر میں وہ فیصلہ کرتی ہے. آج تک انسان بھی اسی تناظر میں فیصلہ کرتے رہے ہیں. جب جب نبیوں نے دعویٰ کیا اللہ کی الوہیت کا, توحید کا, اپنی رسالت اور نبوت کا, تو ہر زمانے کے لوگوں نے ان سے اسی طرح جواب طلبی کی کہ ہمیں یہ بتائیے کیسے. تو کبھی بھی کسی نبی نے سائنٹیفک پروف نہیں دیا. ہاں معجزات دکھائے جیسے حضرت موسیٰ نے, اور وہ معجزات اس طرح کے ہوتے تھے, اس حد تک ہوتے تھے, ایسی دلیل بن جاتے تھے کہ ان کو یقین آ جاتا تھا یہ جو بات کر رہا ہے یہ سچ ہے, یہ جھوٹ نہیں بولنا, یہ فیبریکیشن اس میں نہیں ہے, یہ پلانٹڈ چیز نہیں ہے, یہ بالکل اوریجنل ہے, یہ نہ جادو ہے, نہ ٹونا ہے, نہ توہم پرستی ہے, نہ تخیل بازی ہے, یہ بالکل اوریجنلٹی ہے. جب وہ اوریجنلٹی اس کو دیکھتے تھے تو پھر وہ اس کو مانتے تھے. اب اسی طرح اب ظاہر ہے اب نبی تو نہیں آنا, نبی نے نبی کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب دوسرا سوال ملحدین ہم نے عرض کیا تھا, یہ کرتے ہیں ٹھیک ہے, جب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ امپاسبل نہیں ہے پاسبل ہے, ٹھیک ہے مان لیا, اللہ امپاسبل ہے, اللہ پاسبل ہے, رسول پاسبل ہے, ممکن ہے, تو پھر اس کا تسلسل کیوں ختم ہوا, یہ منقطع کیوں ہوا؟ پھر ہم مرزائی میں دوسرے لوگوں میں جو دنیا جہان میں اتنے گڈ کریکٹر ہوتے ہیں وہ اتنے دعوے کرتے ہیں, ہم ان کو کیوں جھوٹ کہتے ہیں؟ پھر ہمیں اسی کسوٹی پر, اسی معیار پر, اسی لاجک پر, اسی دلیل پر کیوں نہیں پرکھتے؟ ان کو ہم جھوٹا کذاب کہہ دیتے ہیں, ان کے ماننے والوں کو واجب القتل اور کافر قرار دے دیتے ہیں. یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہم نے دیا تھا کہ خدا تعالی کو جب مان لیا, رسول کو جب ہم مان لیا تو اس کی باتوں کو بھی ہم نے مانا. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نبی ہوں تو میرے بعد نبی نہیں آئے گا, بلکہ ہر نبی نے سب نبیوں نے یہ کہا ہمارے بعد نبی آئیں گے, ہمارے بعد نبی آئیں گے, ہمارے بعد نبی آئیں گے. تو ان کی نبوت کو بھی مانا, ان کی کہنے کی وجہ سے خدا کی الوہیت کو بھی مانا, اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کے تسلسل کو بھی مانا. لیکن آخری نبی جب آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے بتا دیا کہ اب میرے بعد نبی نہیں آئے گا. تو جیسے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی نے یہ دعویٰ کیا, بتایا کہ میرے بعد نبی آئے گا, تو ہم نے نبی مانا. اور آخری نبی نے جب آ کے کہا میرے بعد اب نبی نہیں آئے گا, تو ہم اب نہیں مانتے کہ اب وہ گڈ کریکٹر والا بندہ ہوگا, معجزات دکھائے گا, کرامات دکھائے گا, شابدہ بازی کرے گا, جو مرضی کرتا رہے, ہم نہیں مانیں گے. تو ہمارے جو مسلمان علماء حضرات ہیں, یہ مین خامی ان میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ سائنٹیفک پروف مانتے ہیں اور یہ قرآن حدیث پیش کرتے رہتے ہیں. بھائی قرآن و حدیث تو وہ جب مانے نا جب خدا رسول کو مانتے ہوں,
وہ تو خدا کو بھی نہیں مانتے، رسول کو بھی نہیں، تو قرآن و حدیث کو کہاں سے مان لیں گے؟ تو یہ بات ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنا جو تنازع ہے، تصفیہ طلب جو امور ہیں، ان کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ سائنٹیفک پروف خدا رسول کے لیے قطعاً ضروری نہیں ہے، کسی نبی نے کوئی چیلنج نہیں کیا کہ ہمارے پاس سائنٹیفک پروف ہے۔ ہاں تسلی ضرور کرائی معجزات کے ذریعے، ایسی چیزیں کر کر، ان کے ایسے مطالبات مان کر جس سے یقین ہو جاتا تھا اس وقت کے لوگوں کو کہ واقعی یہ نبی ہے، یہ خود نہیں کر رہا۔ جیسے نبی علیہ السلام نے اب بہت سارے معجزات صادرہ اللہ نے آپ سے کروائے، حضرت موسیٰ سے مثلا۔ اب فرعونی لشکر جا رہا ہے، وہ پیچھے ہے، حضرت موسیٰ کا لشکر جب دریا نیل پہ جاتا ہے تو وہ دریا نیل رستہ دے دیتا ہے، وہی لشکر اس کے بعد ہی فرعون کا لشکر جب اسی رستے پر جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتا ہے۔ اب یہ فرق ہے نا، اب یہ فرق، یہ جن لوگوں نے مشاہدہ کیا، جن لوگوں نے دیکھا، جن کو طلب تھی دلیل کی، یا جن کو نہیں تھی، اب وہ جو ڈوبے وہ ڈوب کے بھی نہیں مانے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ جب فرعون کے مقابلے میں آئے، فرعون نے جادوگر بلایا، جادوگروں نے سانپوں کی رسیوں کے سانپ بنا دیے، کوئی رسیوں کے سانپ بنا سکتا ہے؟ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا، آسے سے آپ نے اژدہا بنا دیا۔ اب آسے سے، لاٹھی سے، لکڑی سے اژدہا بننا، پھر اژدہے کا چھوٹے سب سانپوں کو کھا جانا، وہی جادوگر جو فرعون نے بلائے تو وہی مان لے۔ یہ واقعہ جب ہو سب کے سامنے، فرعون پھر نہیں مانا، اس کے جادوگر جو مقابلے کے لیے آئے تھے وہ مان گئے۔ جب وہ مان گئے تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے؟ جو مقابلے کے آئے وہی مان گئے کہ جھوٹا نہیں کہ سچا ہے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، وہ خود کہہ رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہ ہوتا ہے۔ اب اگلی بات آتی ہے کہ بھئی اب کیوں پروف نہیں ہے؟ اب ہمیں بھی ایسے پروف دیے جائیں، ہمیں بھی ایسے پروف دیے جائیں کہ ہمیں یقین ہو جائے۔ ملحدین یہی کہتے ہیں نا کہ جیسے ہر نبی نے معجزات دکھائے، ولی کرامات دکھاتے ہیں، تو اسی طرح ہمیں بھی اس طرح کا یقین اور تسلی ہے، اطمینان، سیٹسفیکشن چاہیے بالکل، کہ ایسی کہ ہمارے ذہن میں کوئی خلش، کوئی خلجان، کوئی ششوپن، کسی کو اس طور پہ تردد، شک و شبہ نہ رہے۔ اب کیوں نہیں ہے؟ اب یہی امتحان ہے، اب یہی امتحان ہے، یہی امتحان ہے۔ اب جو سابقہ حضرت آدم سے لے کے حضرت نبی تک، نبی سے لے کے آج تک جو اتنا تسلسل، تواتر، تعامل، کہ اتنے لوگ مانتے آئے ہیں اور ان باتوں کو نقل کرتے آئے ہیں، اب اسی کو آپ نے دیکھنا ہے، اسی کو آپ نے دیکھنا ہے۔ اسی کے درمیان میں سے جو بندہ اس کو سچ مان لے گا کامیاب ہو جائے گا، جو نہیں مانے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ اب اسی میں ان کا امتحان ہے کہ آیا ان تمام حالات کو، اب یہ پھر یہ کیا کرتے ہیں ایتھسٹ اور ملحدین، وہ حدیثیں پیش کر لی، قرآن میں یہ آیا، حدیث میں دیکھو کتنی غلط بات ہے، کتنی لوز بات ہے، کتنی غلط بات ہے، کتنی یہ فحش بات ہے، یا کتنی یہ غیر مناسب بات ہے، یہ باتیں کرتے ہیں اور تان و تشریح کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی تم ایتھسٹ اور ملحد دہریے کی نگاہ سے دیکھ رہے ہو، نان بلیور کی نگاہ سے دیکھ رہے ہو۔ ایک چیز جب بلیور کی نگاہ، ہمیں تو تب بھی اچھی لگتی ہے، ہمیں بری نہیں لگتی، اور جو مسلمان ہوتا ہے، اسلام لاتا ہے، اسے بری نہیں لگتی۔ تو جس کو بری لگتی ہے اس کی طبیعت میں، اس کے دل میں، اس کے کسی نہ کسی جگہ اس کی کمی ہوتی ہے جو بری لگتی ہے۔ جو اچھا ہوتا ہے اسے اچھی لگتی ہے، بلیورز کو اچھی لگتی ہے، نان بلیورز کو بری لگتی ہے۔ وہ کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی بات کر لیں، سب سے پہلے ان سے بحث یہ کی جائے خدا ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں، رسول ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں، اور اس کے لیے معیار اور بحث کے لیے بنیاد اس کو بنایا جائے جو ان کے ملحدین، ایتھسٹ اور مسلمان بلیور اور نان بلیور کے درمیان کامن ہو۔ جب کامن چیز کو ہم لیں گے تو فوراً ہم فیصلہ بھی کسی چیز پہ کر سکیں گے، ورنہ اختلاف رہے کوئی بات نہیں، قیامت میں پھر فیصلہ ہوگا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، بلیور سچے ہیں یا نان بلیور سچے ہیں، ملحدین سچے ہیں یا مسلمان سچے ہیں، کیونکہ اب تو یہ فیصلہ قیامت پہ ہی ہوگا، مرنے کے بعد ہوگا کہ مرنے کے بعد اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیوں ہوگا۔ ہم نے جو عرض کرنا تھا وہ بنیادی بات یہ بتا دی، اور ان کو اگر یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے، ریلیجن کوئی چیز نہیں ہے، سارا توہم پرستی ہے، تخیل بازی ہے، تو پھر ان کو دلیل یہ دینی پڑے گی، یہ ثابت کرنا پڑے گا یہ ممکن نہیں ہے، یہ امپاسبل ہے۔ کیوں؟ جب انہوں نے پاسبل مان لیا، یعنی امپاسبل کی دلیل نہیں ہے، اگر یعنی کسی چیز کے امپاسبلٹی کی دلیل نہیں ہے، وہی پاسبل ہوتی ہے۔ جب وہ پاسبل ہوتی ہے تو اس کے لیے ایویڈنس بالکل چاہیے، پروف بالکل چاہیے۔
لیکن کنڈیشنل پروف نہیں ہوتا، ڈیمانڈ والا نہیں کہ جو ہماری ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق ہی ہو کہ سائنٹیفک پروف ہوگا تو مانیں گے، نہیں، ہم لاکھوں اربوں خربوں چیزیں مانتے آئے ہیں، بہت ساری چیزیں مانتے ہیں، آج بھی مانتے ہیں، یقین کرتے ہیں، اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، نقصان بھی اٹھاتے ہیں، وہ سب چیزیں سائنٹیفک نہیں ہوتی، سائنٹیفک نہیں ہوتی۔ ہاں بہت ساری چیزیں سائنٹیفک ہوتی ہیں، جن چیزوں پر سائنسی رولز اپلائی ہوتے ہیں ان میں ہو سکتا ہے کہ ہم سائنٹیفک پروف پر بلیو کریں، لیکن شریعت کے اصول، خدا اور رسول، قرآن و حدیث اور اس کے احکامات کوئی سائنٹیفک نہیں ہیں۔ وہاں بائی چانس ہے کوئی بات آپ نے ایسی کی، کیونکہ نبی اور رسول خدا تعالی اپنے زمانے اور اپنی قوم کی زبان اور انداز و بیان میں بات کرتے ہیں، اس بیان اور انداز میں ظاہر بات ہے ہر چیز کا نام آتا ہے اور ہر زاویے سے بات ہوتی ہے، تو کبھی ایسے ہو جاتا ہے اتفاقی طور پر کہ کسی بات کو کسی نبی نے، خدا نے کسی بات کو ایز اے سائنس، ایسے سائنٹیفکلی، ایز اے یعنی سائنٹیفک اینگل سے اس کو بیان کر دیا ہو، یا سائنٹیفک اینگل کی اس میں بو آ رہی ہو، تو اس سے یہ نتیجہ نہیں نکل سکتا کہ بھائی سائنٹیفک پروف ہوگا تو پھر ہم مانیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ہر چیز کو سائنٹیفک پروف سے مانتے ہو جو نان سائنٹیفک ہوتی ہیں، جو ارریلیونٹ ہوتی ہیں سائنٹیفک چیزوں سے، تو پھر اس میں بھی تو ہم مانتے ہیں، کیونکہ پروف اور ایویڈنس کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ سائنٹیفک ہی ہو۔ ہاں سائنٹیفک چیزوں کے لیے سائنٹیفک ہونا چاہیے، لیکن پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا خدا رسول میٹر یا انرجی یا سائنٹیفک چیزیں ہیں، یا جو شریعت ہے اس کے احکامات قرآن اور حدیث یہ سائنٹیفک ہیں، پھر ٹھیک ہے کہ سائنٹیفک دلیل کے لیے ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے۔ اگر یہ سائنٹیفک نہیں ہے، میٹر انرجی نہیں ہے، فزکس، کیمسٹری، بایو یا اسٹرونومی یا کاسمولوجی کے رولز میں نہیں آتا تو پھر وہ اپلائی بھی نہیں ہوں گے، ان کی ڈیمانڈ بھی نہیں کی جا سکتی۔ یہی بات ہمارا کہنے کا مقصد تھا۔ آج اتنی بات سمجھیں، آگے مزید باقی پھر بتائیں گے۔